بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیسے کی جائے؟ عام طور پر ہم دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کو تجاویز دے رہے ہوتے ہیں یا وظیفہ کرنے کی صورت میں حکم دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے انبیاء علیہ السلام کی کئی دعائیں نقل فرمائی ہیں، اور ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تجویز نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی مطالبہ، بلکہ بس اپنی بے بسی مجبوری پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی والی وارث نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بتایا گیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشکل ترین حالات میں بھی امن نہیں مانگا، اور نہ ہی کھانا اور نہ ہی یہ رہائش، بس صرف اتنا کہا کہ میرے رب جو خیرات تو مجھے چاہے میری جولی میں ڈال دے، میں تو بس فقیر ہوں۔ قرآن پاک کے الفاظ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنی کوتاہی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا، کوئی تجویز نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے دکھ ہونے آ گھیرا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میرے خیال میں یہ دعا کرنے کے بجائے کہ اللہ تو مجھے فلاں ملک کے فلاں شہر میں مکان دے دے، محل دے دے، دولت بڑھا دے، آپریشن کامیاب کر دے، فلاں جاب دے دے، فلاں جگہ شادی ہو جائے، اس سے بہتر ہے قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسے کیسے حل کرتا ہے، تو اس میں اللہ پر اعتماد بھی ہے، اس کی عظمت اور دانش کا اعتراف بھی ہے، اور اپنی بندگی اور بے بسی کا اقرار بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں، جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مثلاً ہم ایسی دعا کریں، اے اللہ اس ملک یا شہر میں میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے اور تو سارے جہان کا مالک ہے، میرے وسائل رزق سمٹ کر ناکافی ہو گئے ہیں اور تو خیر الرازقین ہے، میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ میں بے روزگار ہوں، تو مسبب الاسباب ہے، میں تنہا ہوں، تو روزی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ جب ہم اپنی تجاویز کی فائل بند کر کے اپنی ضروریات کی درخواست اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ لازماً آرڈر جاری ہو جائیں گے، اور جب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو تجاویز بھی بنا کر دیں گے کہ یہ کام ایسے ہو، یہ ایسے ہو سکتا ہے وہ تجاویز اللہ کے پروگرام کے وسیع کینوس میں فٹ نہ آ رہی ہو اور ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہو۔ اس لیے ہماری تمام دعائیں بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ یہ پیراگراف اور یہ الفاظ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی کی وال سے لیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔